بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 جولائی 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تارکین گاڑی کے استعمارے کی تجدید کیسے کرائیں؟ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ اندرون ملک فضائی سفر پر پابندی تو ختم ہوگی، تاہم ابھی تک بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہو سکی۔ سفری پابندیوں کے باعث بیرون ملک پھنس جانے والے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے سامنے ایک اہم سوال ہے کہ وہ سعودی عرب سے باہر قیام کے دوران گاڑی کی ملکیتی کارڈ استعمارے کی تجدید کیسے کرائیں۔ استعمارے کی آن لائن تجدید ممکن نہیں، کیونکہ ابشر سسٹم کے ذریعے تجدید کرانے کی صورت میں استعمارے کی تجدید سے قبل گاڑی کا کمپیوٹر فحص ضروری ہے۔ سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے گاڑی کا کمپیوٹر فحص کرانا ممکن نہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر اس حوالے سے کیے جانے والے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ سعودی پابندیوں کے باعث بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں وہ گاڑی کا کمپیوٹر فحص اپنے کسی عزیز یا دوست کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملکیتی کارڈ استعمارے کی تجدید آن لائن ہو سکے گی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ گاڑی کے ملکیتی کارڈ استعمارے کی تجدید کے لیے ضروری ہے کہ مقررہ فیس ادا کی جائے۔ اگر خلاف ورزیاں ہیں تو ان پر جرمانے ادا کیے جائیں، گاڑی کا کمپیوٹر فحص کرایا جائے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق تمام کام انجام دینے کے بعد ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے استعمارے کی تجدید ہو سکتی ہے۔ استعمارے کی گاڑی کے کمپیوٹر والی شرط ایسی ہے جو آن لائن نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے جو یا تو گاڑی کے مالک کی مملکت میں موجودگی ضروری ہے یا وہ کام اپنے کسی عزیز یا دوست کے ذریعے کرائے، تبھی استعمارے کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کرفیو کے دوران فحص کرائے بغیر گاڑی کا استعمارہ تجدید کرنے کی سہولت دی گئی تھی، تاہم کرفیو کے خاتمے اور معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد اب یہ سہولت ختم ہو چکی ہے۔ گاڑی کے استعمارے کی تجدید کا طریقہ کار۔ محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑی کے ملکیتی کارڈ استعمارہ کی تجدید کے لیے اہم ترین کام گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ یہ مقررہ فٹنس سینٹر سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب گاڑی وہاں پیش کی جائے۔ اس کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ فٹنس سینٹر سے جاری ہونے والا سرٹیفکیٹ نیٹ ورک کے ذریعے محکمہ ٹریفک پولیس بھیجا جاتا ہے، جہاں گاڑی کے مالک کے ریکارڈ میں اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ فنی ٹیسٹ، جسے عربی میں فحص کہتے ہیں، 1 سال کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہر سال کرانا لازمی ہے۔ اگر فحص ایکسپائر ہو تو اس پر بھی چالان کیا جاتا ہے۔ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرانے کے بعد انشورنس کرانے کا مرحلہ آتا ہے، جس کے بعد ابشر اکاؤنٹ سے استعمارہ کی تجدید کرائی جاتی ہے۔ استعمارہ عام طور پر 3 برس کے لیے ہوتا ہے، جس کی فیس 300 ریال ہوتی ہے۔ ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے نئے جاری ہونے والے استعمارے میں ایکسپائری ڈیٹ درج نہیں کی جاتی، جس کا مقصد اسے طویل عرصے تک استعمال کے قابل بنانا ہے، جبکہ سسٹم میں ہر 3 برس بعد اس کی تجدید کرائی جاتی ہے۔ حج کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کا اعلان۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد الطویان نے کہا کہ اس سال حج موسم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے حج کے دوران سخت حفاظتی تدابیر کا اعلان بھی کیا۔ حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ اس سال مختلف ملکوں کے شہری محدود تعداد میں فریضہ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزیاں کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ ان کے مطابق نئے کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں حاجیوں کی امن سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر اور امن عامہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل زائد الطویان نے کہا کہ حج کے موقع پر کرفیو نہیں لگایا جائے گا، البتہ سیکیورٹی اہلکار حج اجازت نامے نہ رکھنے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے مکہ کے باہر چیک پوسٹوں پر روکیں گے۔ العربیہ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق میجر جنرل زائد الطویان نے اتوار کو پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حج سیکیورٹی فورس ضرورت پڑنے پر بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن یا بعض شاہراہوں کو بند کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اقدامات اس وقت کیے جائیں گے جب کسی علاقے سے غیر قانونی طریقے سے حج پر جانے والوں کی بھیڑ دیکھنے میں آئے گی یا بعض شاہراہوں سے حج مقامات پر در اندازی کا سلسلہ مشاہدے میں آئے گا۔
عازمین کی سلامتی کے لیے حج مقامات پر سیکیورٹی حصار۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد الطویان نے کہا کہ اس سال منی، عرفات اور مزدلفہ کے اطراف سیکیورٹی حصار قائم کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے کہا کہ اس سال ایک نیا اقدام ہوگا۔ حاجیوں کی رہائش، آمد و رفت اور ان کے مرکز کے اطراف سیکیورٹی حصار ہوگا۔ یہ اقدام حاجیوں کی سلامتی کے تحفظ اور ان کے خدمت گاروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا جائے گا۔ میجر جنرل زائد الطویان نے خبردار کیا کہ اس سال داخلی معلمین کو حج قافلے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو داخلی معلم کی حیثیت سے متعارف کرا کے حج پر بھیجنے کی بات کرے یا داخلی معلم دفتر کے حوالے سے حج کارواں بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اس سلسلے میں اندرون ملک سے کسی بھی معلوم معلم کو سعودی یا غیر ملکی عازمین کو حج پر بھیجنے کا اجازت نامہ نہیں دیا گیا۔ علاوہ ازیں میجر جنرل زائد الطویان کا کہنا ہے کہ گزشتہ حج موسم میں جو سزائیں مقرر تھیں وہ سزائیں اس سال بھی مؤثر ہوں گی۔ مثلاً بغیر اجازت نامے کے حج کرنے والوں کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور بغیر لائسنس حج ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والوں پر جرمانے ہوں گے۔ عراقی نائب وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب۔ عراق کے نائب وزیر اعظم علی عبد الامیر علاوی سعودی عرب کے سرکاری دورے پر اتوار کو دارالحکومت ریاض پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ عراق کے وزراء بھی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی نے عراق کے نائب وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رائل ٹرمینل پر خیر مقدم کیا۔ عراقی وفد دونوں ملکوں کے رابطہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے مملکت آیا ہے۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح، وزیر صنعت و معدنیات، وزیر نقل و حمل اور نائب وزیر خزانہ، نائب وزیر اقتصادی و منصوبہ بندی بھی موجود تھے۔ عراقی وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر منصوبہ بندی، وزیر پیٹرولیم، وزیر صحت، وزیر بجلی، وزیر زراعت وغیرہ بھی موجود تھے۔ سعودی عراقی رابطہ کونسل کا مقصد مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون اور رابطہ جات کو فروغ دینا، نجی اداروں کے درمیان شراکت، استحکام، اقتصادی ترقیاتی، امن سلامتی، سرمایہ کاری، سیاحتی اور ثقافتی ابلاغی شعبوں میں تعاون کے نئے راستے کھولنا ہے۔ مشترکہ مفادات کا تحفظ اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور میں مشترکہ تعاون کو گہرا کرنا ہے۔ قربانی پروجیکٹ کی نگرانی کے لیے سخت سے ضوابط نافذ۔ عازمین حج کی قربانی کا گوشت دنیا بھر میں تقسیم کرنے والے ادارے اضاحی پروجیکٹ نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث اس سال سخت سے ضوابط نافذ کیے جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پروجیکٹ کی انتظامیہ نے کہا کہ قربانی کے جانور سعودی عرب آنے سے پہلے ان کا مکمل طبی معائنہ ہوگا۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد جانوروں کو سعودی عرب میں برآمد کیے جانے والے مواشیوں کے ضابطے کے مطابق ایک مخصوص وقت کے لیے الگ رکھا جائے گا جہاں جانوروں کا دوبارہ معائنہ ہوتا ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کے تحت کام کرنے والے ماہرین کی منظوری کے بعد قربانی کے جانور مکہ مکرمہ میں پروجیکٹ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ جانوروں کو مکہ مکرمہ لانے کے بعد پروجیکٹ کے ماہرین ایک مرتبہ پھر جانوروں کا مکمل معائنہ کرتے ہیں۔ اس دوران شرعی علوم کے ماہرین قربان ہونے والے جانوروں کا معائنہ کر کے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام جانور قربانی کے شرائط اور تقاضوں پر پورا اترتے ہیں۔ قربانی کے بعد جب گوشت کولڈ سٹوریج منتقل کیا جاتا ہے، اس وقت بھی سلامتی کا جائزہ لینے اور صحت ضوابط کو یقینی بنانے کے لیے ماہرین کی طرف سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ جدہ میں 107 سالہ خاتون کورونا سے شفا یاب۔ جدہ میں 107 سالہ معمر خاتون کورونا سے شفا یاب ہو گئی۔ ان کا مشرقی جدہ ہسپتال میں علاج کیا گیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر خالد الغامدی نے کہا کہ معمر خاتون کو سانس لینے میں شدید تکلیف کے باعث ہسپتال داخل کیا گیا۔ انہیں فوری طور پر ICU میں منتقل کیا گیا۔ ابتدائی جائزہ لینے کے بعد ان کا کورونا ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نتیجہ نکلنے پر معلوم ہوا کہ معمر خاتون کورونا کا شکار ہیں۔ علاوہ ازیں انہیں پھیپھڑوں میں سوجن ہے جس کے باعث سانس لینے میں تکلیف ہے۔ طبی ٹیم نے انہیں مصنوعی سانس پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس اثناء میں وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق ان کا علاج معالجہ کیا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد ان کی حالت قابو میں آ گئی جبکہ سانس لینے کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ اس پر طبی ٹیم نے ان کا دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا جو منفی نکلا۔ بعد ازاں انہیں جنرل وارڈ منتقل کیا گیا جہاں وہ
रूबे सेहत हैं, ताहम चंद दिन तिब्बी निगरानी में रखने के बाद इन्हें घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। गैर मुनासिब इश्तिहारात में बच्ची की शिरकत रिश्तेदार तलब। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो का नोटिस लिया, जिसमें एक कम सन बच्ची को गैर मुनासिब इश्तिहारात में काम करते दिखाया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्नैपचैट और सोशल मीडिया की दीगर वेबसाइट पर मशहूर बच्ची को शादीशुदा ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया के अलावा इसकी उम्र के हवाले से गैर मुनासिब अशिया की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद तशहीरी वीडियो सामने आने के बाद प्रोसिक्यूटर ने बच्ची के रिश्तेदारों को तलब करके इस बारे में पूछताछ का फ़ैसला किया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुतल्लिका हुकाम को भी हदायत की कि वो कमसन बच्ची और आसपास के माहौल के बारे में नफ्सियाती तहकीक करें और इस हवाले से ज़रूरी सिफारिशात तैयार करें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तयशुदा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी या कमर्शल इश्तिहारात के लिए बच्चों के इस्तेहसाल से ख़बरदार किया है। वाज़ेह रहे कि नामुनासिब इश्तिहार में बच्ची को इस्तेमाल करने पर ट्विटर सार्फिन की तरफ से गम व गुस्से का इजहार किया गया। मक्का में पुलिस की गाड़ी उल्ट गई, एक हलाक। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के मशरकी रोड पर पुलिस की गाड़ी उलटने पर एक सिपाही हलाक और दूसरा ज़ख्मी हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस की गाड़ी मशरकी मक्का के एक रास्ते पर पेट्रोलिंग कर रही थी कि एक मोड़ पर उलट गई। गाड़ी में 2 सिपाही सवार थे, इनमें से एक जाए वक़ुआ पर ही दम तोड़ गया जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले सिपाही की नमाज जनाजा इतवार को ज़ुहर के बाद अदा कर दी गई। गुलाफ़े काबा पर कुरानी आयात तहरीर करने की ख्वाहिश है। 11 साला सऊदी बच्ची रिमान असीरी ने कूफ़ी रस्मुल ख़त में अछूतेपन का मुजाहरा करते हुए नन्ही खुश नवीस का एजाज़ हासिल किया। अल अरबिया नेट के मुताबिक रिमान असीरी ने स्कूल में अरबी रस्मुल ख़त के हवाले से खुददाद हुनर का इजहार शुरू किया। ज़ाती मेहनत से अरबी रस्मुल ख़त ने महारत हासिल की और देखते ही देखते कूफ़ी रस्मुल ख़त की माहिर बन गई। रिमान असीरी ने बताया कि कूफ़ी रस्मुल ख़त सिखाने वाले वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीखा। सऊदी खुशनवीस सराज अल उमरी और खलूद नाइफ ने हौसला अफजाई की। इससे कूफ़ी रस्मुल ख़त के कायदे ज़ाब्ते सीखने में बड़ी मदद मिली। 11 साला रिमान ने बताया कि कूफ़ी रस्मुल ख़त मुझे पसंद है, यही वजह है कि मुझे ये रस्मुल ख़त सीखने का शौक़ पैदा हुआ। रफ्ता रफ्ता घर में मशक करके काफ़ी कुछ सीख लिया, अब दीवानी रस्मुल ख़त सीख रही हूँ। रिमान असीरी का कहना था कि वालिदा ने रस्मुल ख़त के हर कोर्स में मुझे दाखिला लेने में मदद की। बड़े भाई ने भी हौसला अफजाई की, वो अब भी मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। अब तक कई मेलों में शिरकत कर चुकी हूँ। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।